बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूँ यासिर रशीद। मैं हूँ आयशा अंसारी और मैं हूँ महविश निसार। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत की एक नाकामी का एतराफ़ कर लिया कि एहतसाब न होना उनकी हुकूमत की बड़ी नाकामी है। कहा कि शवाहिद होने के बावजूद लोग बच रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि फौजी क़यादत के साथ ताल्लुकात मिसाली नौयत के हैं। हुकूमत के लिए अगले 3 माह इंतहाई अहम हैं। महंगाई पर काबू पाना होगा। नवंबर काफी दूर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मजीद तौसी से मुतल्लिक अभी नहीं सोचा। ये कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान का, जो मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा, अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है तो जरूर लाए। करप्शन ज़दा पार्टी से मुझे कोई खतरा नहीं। इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी एहतसाब का ना होना है। तमाम शवाहिद के बावजूद ये लोग बच निकल रहे हैं। शहबाज शरीफ की करप्शन के ठोस सबूत मौजूद हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता है। हुकूमत के लिए आइंदा 3 माह अहम है। महंगाई को कंट्रोल करना होगा। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त को तस्लीम करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बायस पार्टी को नुकसान हुआ। शिकस्त पार्टी की तंजीमी सतह पर बड़ी नाकामी है। अल्लाह का शुक्र है कि PTI के वोट बैंक में कोई कमी नहीं आई। इमरान खान ने एक बार फिर पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दिया। नून लीग ने वज़ीर आज़म के इस्तीफे का फिर मुतालबा कर दिया। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि फॉरेन फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट ने इमरान खान को मुकम्मल बेनकाब कर दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि अदलिया और इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई करें। मरियम नवाज ने ऑडियो रिकॉर्ड करने वालों से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा भी किया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने अदलिया और इलेक्शन कमीशन से वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि आज तक इमरान खान झूठ बोलते रहे। 4 ज़ाती मुलाजमीन के जरिए गैर कानूनी तौर पर पैसे मंगवाए गए। जवाब देने की बजाय आप अपनी जमात को ये कहते हैं कि जो ब्रांड इमरान खान है उसको उजागर किया जाए अवाम के सामने, तो ब्रांड तो आपका बन चुका। मरियम नवाज ने मुतालबा किया कि सिर्फ रिपोर्ट रिलीज करने से काम नहीं होगा। किस गैर मुल्की से कितना पैसा आया और कहां खर्च हुआ, तफसीलात सामने आनी चाहिए। आपने किस से पैसे लिए, कौन से मुल्क से पैसे लिए, किस फॉरेन कंपनी से पैसे लिए। इल्लीगल फॉरेन फंडिंग आज तक एक्सप्लेन नहीं किया कि कितना पैसा किस मुल्क से लिया, किस कंपनी से लिया, कहां इस्तेमाल किया, कहां से वो पैसा आया, कहां खर्च किया। सहाफियों को गालियां देने से मुतल्लिक ऑडियो टेप के सवाल पर जवाब देते हुए लीगी नायब सदर ने कहा, उनकी कॉल टेप करने वाले माफी मांगे। मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फोन क्यों टैप किया गया। मेरी एक पर्सनल और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी परवेज रशीद साहब के साथ। किसको हक था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे। मरियम नवाज ने कहा, ऐसे शख्स को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया गया जिसका बाल बाल झूठ में डूबा हुआ है। अपना अपना लॉन्ग मार्च। पीपल्स पार्टी का हुकूमत के खात्मे की तहरीक शुरू करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च 27 फरवरी को कराची से निकलेगा। फौरी, आज़ादाना, साफ और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। PTI के 7 साल तक फॉरेन फंडिंग के हकायक छुपाने की तहकीकात की जाएं। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अपना अपना लॉन्ग मार्च। PDM के बाद पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से तवील मुशावरत के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत ने गरीब का जीना दूभर कर दिया है। महंगाई के सताए अवाम अब हुकूमत से निजात चाहते हैं। 27 फरवरी को मज़ार कायद से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करेंगे। 27 फरवरी को मज़ार कायद से शुरू होगा और हम इस्लामाबाद हर सूरत में, हर हालत में पहुंचेंगे और अपने मुतालबा पाकिस्तान के अवाम के दुनिया के सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ज्यादा टैक्स जमा कराने पर तंज करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, इस हुकूमत में हर बंदा गरीब है। इमरान खान वाहिद आदमी है जो अमीर हुआ। खान साहब इस मुल्क का वाहिद आदमी है, वाहिद आदमी है हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो गरीब नहीं अमीर हुआ है। मतलब 5800% का इजाफा खान साहब के इनकम में हुआ है। इससे कबल बल्दियाती नुमाइंदगान की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सिंध में नया लोकल बॉडी निज़ाम दिया है, चाहते हैं पंजाब में भी वही लोकल बॉडी निज़ाम लाया जाए। लंदन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम पैदाइश के हवाले से
تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں مغربی اور مشرقی لندن سے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدور، جنرل سیکرٹریز اور سینئر رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ شرکاء نے ذوالفقار علی بھٹو کی جمہور کے لیے جدوجہد اور قربانیوں کو سلام پیش کیا۔ تقریب کا احوال وسیم کاظمی کی رپورٹ میں۔ ویسٹ لندن کے علاقے ساؤتھ ہال کے مقامی ہوٹل میں پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ گریٹر لندن کے صدر میاں سلیم کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں شہید قائد ذوالفقار علی بھٹو کے یوم پیدائش کے موقع پر لندن بھر سے پارٹی رہنما، جیالے اور صدور اور دیگر مقامی سینئر رہنما شریک ہوئے۔ تقریب میں محسن باری صدر پیپلز پارٹی برطانیہ، ابرار میر سینئر نائب صدر پیپلز پارٹی یورپ، مشتاق لاشاری، آصف علی خان صدر پیپلز پارٹی یوتھ یورپ، راجہ افتخار جنرل سیکرٹری، رانا خلیل صدر لائرز فورم پیپلز یوتھ، ریاض محمد صدر لائرز فورم پیپلز یوتھ یورپ، شفیع بھائی صدر ایسٹ لندن کے علاوہ پارٹی کے دیگر عہدیداروں نے اپنے شہید قائد کی سالگرہ پر زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر مقررین نے برطانیہ بھر میں پھر سے سیاسی رابطوں کو بڑھانے پر زور دیا اور اس بات کا عزم کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آنے والے الیکشن میں بھرپور کامیابی سے ہمکنار کروانے کے لیے کوششیں کی جائیں گی، جبکہ ملک میں جمہوری اقدار کو فروغ دینے کے لیے پیپلز پارٹی کے مشن کو ہر صورت آگے بڑھایا جائے گا۔ شرکاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی سالمیت اور جمہوریت کے لیے جس قدر قربانیاں دی ہیں، ان کی مثال پاکستانی سیاست میں اور کہیں نہیں ملتی۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ جو لوگ ہیں، یہ ورکر ہیں، یہ ایکٹیوسٹ ہیں، اپنے لیڈرز کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، چاہے ان کی خوشی کا موقع ہو یا ان کی غمی کا موقع ہو۔ بھٹو صاحب کی سالگرہ ہے اور ہم وہ منانے کے لیے ساؤتھ ہال میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں پیپلز پارٹی کا دل سے مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں دعوت دی۔ میں مومند ایجنسی سے تعلق رکھتا ہوں، پشتون کمیونٹی سے، اور جو اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، تو آج ہمارے چاروں اکائیوں کے لوگ ادھر اکٹھے ہوئے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی آج سالگرہ ہے اور میں تمام ویور کو ان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بھٹو صاحب ایک سیاست کا نام، جمہوریت کا نام، قائد جمہوریت، قائد فخر ایشیا، جو بھی لقاب دیں ان کے لیے کم ہے۔ ان کی خدمات، جو کچھ پاکستان نے اچیو کیا ان کے آنے کے بعد، وہ سب کے سامنے ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی 94th سالگرہ منا رہے ہیں لندن میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا، واقعی وہ ذوالفقار تھا جس نے پاکستان کے اندر پاکستان کی عوام، پاکستان کی لوگوں کی سوچ، جو زبان جو عام بہاری کسان کو دی، پاکستان سے جو باہر افرادی قوت گئی، وہاں سے جو زر مبادلہ پاکستان میں آیا، اور وہی انہی کے مرہون منت پاکستان ایٹمی طاقت بنا، اور سب سے بڑا بات ہے متفق کا آئین دیا پاکستان کو۔ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بہت مشکور ہیں پاکستانی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر آنے والا بچہ ان کا مقروض ہے، کیونکہ ان کی جو ہمارے اوپر جو مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں ایٹم بم کا جو ہمیں تحفہ دیا، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں سب پاکستانی ہم یہاں پہ سینہ پھلا کے چلتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو فلسفہ، جو سوچ تھی، وہ بھٹو صاحب نے جو ہمیں دیا ہے، اس کے مطابق آج کے حالات کو اگر دیکھ لیں، لوگوں کو اینڈ آف دا ڈے یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اگر نجات دہندہ اس ملک کے لیے اگر کوئی پارٹی ہے تو وہ بھٹو صاحب کی پارٹی ہے۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ایشیا کے، مسلم ورلڈ کے، بلکہ تیسری دنیا کے لیڈر تھے، اور میرا خیال ہے اسی کی ان کو سزا ملی جب انہوں نے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، جب انہوں نے تیسری دنیا کے مسائل اٹھائے۔ ان کی موت کے بعد آپ نے دیکھا کہ تاریخ جو آزادی کی تاریخیں تھی وہ کتنی تیز ہوئی۔ People's Party delivered in the time of Bhutto, from Benazir to Bilawal till this day. This party is sacrificing their time, their energy, everything for the dignity, for the economical, social development and progression of Pakistan. تقریب کے اختتام پر سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ اس موقع پر فضا جے بھٹو کے فلک شگاف نعروں سے گونجتی رہی۔ شرکاء نے بھٹوزم کو فروغ دینے اور جمہوری روایت کو پاکستان میں پروان چڑھانے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ برطانیہ کے معروف فلاحی ادارے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ نے گزشتہ سال انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کی گئی اپنی کوششوں اور منصوبوں کے بارے میں تفصیلی رپورٹ جاری کر دی۔ لندن میں چیئرمین ٹرسٹ عبدالرزاق ساجد نے میڈیا کے نمائندوں کو تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے فلاحی منصوبوں سے آگاہ کیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی رپورٹ۔
لندن میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین عبدالرزاق ساجد نے نہ صرف سال گزشتہ کی رپورٹ پیش کی بلکہ آنے والے دنوں میں ٹرسٹ کے مزید منصوبوں کے حوالے سے بھی بریف کیا۔ عبدالرزاق ساجد نے کہا کہ برطانیہ میں گزشتہ سال کووڈ کی وجہ سے متاثرین کے لیے ہمارے ادارے نے پوری ٹیم کے ساتھ بھرپور کوشش کی کہ مستحق اور ضرورت مندوں کو امداد پر وقت پہنچائی جائے۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین عبدالرزاق ساجد کا کہنا تھا کہ سال گزشتہ ان کی ٹیم نے ضرورت مند افراد کو کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر بنیادی ضرورت کی چیزیں ان کے گھر کی دہلیز تک پہنچائیں۔ کارکنوں نے بے گھر افراد کے لیے بھی گرم کپڑوں اور فوڈ پیکٹس کی صورت میں اپنی خدمات فراہم کیں۔ عبدالرزاق ساجد نے سال 2021 میں غزہ میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے کارکنوں کی جانب سے امداد کی فراہمی کے حوالے سے بھی میڈیا کے نمائندوں کو بریف کیا۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ نے سلوگن دیا تھا کہ روشنی سب کے لیے، اس کے تحت الحمدللہ 1.5 لاکھ لوگوں کو نئی زندگی مل چکی ہے، نئی روشنی ملی ہے اور وہ دیکھنے کے قابل ہوئے ہیں۔ ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ 2023 تک ہم 50,000 لوگوں تک پہنچیں گے جن کے آپریشن فری کریں گے اور یہ ٹارگٹ ہمارا 2 لاکھ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ اس طرح المصطفیٰ اسپتال جو ہم نے لاہور میں شروع کیا ہے وہاں 1 لاکھ سے زیادہ OPD ہو چکی ہے اور نیر 5,000 آپریشن ہو چکے ہیں۔ ہمارا یہ ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اس کو اور بڑھائیں۔ اس موقع پر المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے ڈائریکٹر مقصود احمد OBE نے گلوبل پروجیکٹس کے حوالے سے بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ دنیا کے 23 ممالک میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ پینے کے صاف پانی، آنکھوں کے علاج اور کھانے پینے کی اشیاء کے سلسلے میں فلاحی منصوبے جاری رکھے ہوئے ہے۔ پریزن میں ٹوٹل پاپولیشن 80,000، اس میں سے 17,000 مسلمان ہیں اور اس میں 300 خواتین ہیں۔ ہم کیا کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو جیلوں میں جا کے وہاں ملتے ہیں، ان کی ضروریات کا پتہ کرتے ہیں، جب وہ واپس آتے ہیں گھر اپنی جیل سے رہا ہو کے ان کے لیے اکوموڈیشن، ان کے لیے امپلائمنٹ اور ان کی جو دوسری ضروریات ہیں ہم ان کے لیے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ MD المصطفیٰ ٹرسٹ صدف جاوید نے کہا کہ گزشتہ سال لاہور میں ہم نے المصطفیٰ آئی ہاسپٹل کی بنیاد رکھی جہاں آنے والے ہر مریض کا علاج، اس کے ٹیسٹ، شوگر ٹیسٹ، ہیپاٹائٹس ٹیسٹ کے بعد بالکل مفت کیا جاتا ہے۔ ہم نے 2 سال پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ریگولر پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ سسٹینیبل پروجیکٹس بھی سٹارٹ کریں گے تاکہ وہ اس کی لانگ ٹرم ریزلٹس آئیں، اور وہ پروجیکٹس ہیں جس سے کمیونٹی میں ایک واضح چینج نظر آتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے پاکستان میں بھی بہت سارے پروجیکٹ سٹارٹ کیے جس میں ہاسپٹلز ہیں، آرفنیجز ہیں، بہت ساری چیزیں جو پہلے بھی تھیں لیکن ہم اس کو مزید ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ UK پروگرام میں ہم جو ہیں والنٹیئرز جو ہیں ہمارے ینگ والنٹیئرز وہ بہت زیادہ ہیلپ کر رہے ہیں، اور ہم جو ہیں ایز اے آرگنائزیشن جو ہے ان کو اپرچونیٹیز دیتے ہیں تاکہ وہ جو ہے یہاں سے ورکنگ ایکسپیرینس لیں اور کمیونٹی میں اور یہاں کے جو کریئر میں جو ہے وہ سکسیزفل ہو سکے۔ پاکستان کی جانب سے آئرلینڈ سمیت دیگر ممالک پر لگائی گئی سفری پابندیوں کو ختم کر دیا گیا، جس کا آئرلینڈ میں موجود پاکستانی کمیونٹی نے خیر مقدم کیا۔ فیصل مرزا کی رپورٹ دیکھیے۔ آئرلینڈ میں موجود پاکستانی کمیونٹی کا احتجاج رنگ لے آیا۔ پاکستان نے آئرلینڈ پر لگائی سفری پابندیاں واپس لے لی۔ پاکستان نے پچھلے برس کورونا وائرس کی نئی قسم سامنے آنے کے بعد مختلف ممالک پر سفری پابندیاں لگانے کا اعلان کیا تھا۔ ان ممالک میں آئرلینڈ کو خاص طور پر کیٹیگری C میں رکھا گیا تھا۔ پاکستانی کمیونٹی سراپا احتجاج تھی اور دوسری طرف ایئر لائن کمپنیوں نے ٹکٹس کی قیمتیں 2 سے 3 گنا بڑھا کر خوب کمائی کی۔ آئرلینڈ میں موجود پاکستانی ڈاکٹرز، پروفیشنلز اور عام پاکستانی افراد نے پاکستان ایمبیسی اور NCOC کو مختلف طریقوں سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اسی سلسلے کی کڑی میں پاکستان نے ان سفری پابندیوں کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس پر تمام پاکستانی کمیونٹی پاکستان ایمبیسی اور میڈیا کی شکر گزار ہے۔ بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے دوستوں نے بھرپور کردار ادا کیا، اس میں فیصل مرزا صاحب کا نام جو ہے وہ نمایاں ہے۔ ہماری ڈاکٹرز کی جو ایسوسیشن ہے ماشاءاللہ ان سب بھائیوں نے بھی اس میں بھرپور آواز اٹھائی اور امبیسی تک پہنچائی، جس میں ہماری امبیسی جو ہے وہ ماشاءاللہ ہمیشہ کمیونٹی کے جو مسائل ہیں اس کو سنجیدگی سے لیتی ہے اور انہیں آفیشیلز تک اس میسج کو پہنچایا، اور الحمدللہ یہ جو بین تھا یہ اٹھ گیا ہے۔ پاکستانی گورنمنٹ کا انتہائی خوش آئند اقدام جو کہ انہوں نے پاکستانی آئی لینڈ کو ریڈ لسٹ میں سے نکال دیا ہے، اور اس سے وی ریئلی اپریشیٹ دیٹ، اینڈ پاکستانی گورنمنٹ کی کمیونٹی کی طرف سے اور پاکستانی بزنس کمیونٹی کی طرف سے ہم پاکستانی گورنمنٹ کا انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس بات کو سنا اور جلدی اس کا فیصلہ کیا ہے تاکہ لوگ اس مشکلات میں سے نکلیں جو انہوں نے اپنے پلان کیے ہوئے تھے پاکستان جانے کے لیے۔ سفری مشکلات جو ان کو درپیش تھیں وہ سب اب حل ہو گئی ہیں۔ It's a great start of the new year for all Irish Pakistanis. We are thankful to the government of Pakistan and the NCOC for the consideration of IPA's appeal against this ban. IPA appreciates the efforts and support by Pakistani Ambassador Dr. Shuja Alam and the social media
particularly 92 News. آئی لینڈ میں رہنے والی کمیونٹی، پاکستانی کمیونٹی کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور انہوں نے بکس کی ہوئی تھیں فلائٹیں پاکستان کے لیے، اپنے فیملیز کو ملنے جانا تھا انہوں نے، اور میں اس کا کریڈٹ ان سب لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اس پہ آواز اٹھائی ہے، ان آرگنائزیشنز کے اور انڈیویجولز کے پر۔ سفری پابندیاں ختم ہونے کے ساتھ ہی ایئر لائن ٹکٹس کی قیمتوں میں بھی خاصی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ پاکستانی ایمبیسڈر سردار شجاع عالم، ہیڈ آف مشن شہزاد نوشیروانی نے میڈیا کے کردار کو سراہا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ مستقبل میں بھی ایسے ہی کمیونٹی کو درپیش مسائل کو مل جل کر حل کیا جائے گا۔ پوری پاکستانی کمیونٹی آئی لینڈ سے اپنی جو ایمبیسی ہے، یہاں کے ڈاکٹرز ہیں اور ایسے تمام لوگ جنہوں نے اس ٹریول ریسٹرکشن کو لفٹ کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، انہیں مبارکباد دے رہے ہیں، انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹریول بین بہت سے سوالات اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے، جس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جو ڈبل پرائسز کر دی گئی ایئر لائن ٹکٹس کی اور جو پاکستانی کمیونٹی کو اس کا نقصان اٹھانا پڑا، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ فیصل مرزا، 92 نیوز، ڈبلن، آئرلینڈ۔ امیگریشن قوانین کے ماہر بیرسٹر امجد ملک کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں بغیر کسی وجہ کے برطانوی نیشنلٹی ختم کرنے کا مجوزہ قانون امتیازی ہے، جسے برطانوی سوسائٹی قبول نہیں کرے گی۔ انہوں نے برطانیہ اور آئرلینڈ میں امیگریشن قوانین میں تبدیلیوں کے بارے میں بیورو چیف یو کے غلام حسین اعوان سے لندن میں خصوصی بات چیت کی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہوم سیکرٹری خود ہیومن رائٹ کی بڑی ایکٹیوسٹ رہی ہیں، اور انہوں نے وہ جو نیا انٹروڈیوس کروا رہی ہیں نیشنلٹی بل میں، اس میں ایک ہوتا ہے کہ آپ کی اگر نیشنلٹی واپس لیتے ہیں تو آپ کو ایک شو کاز نوٹس دیتے ہیں۔ وہ نوٹس وہ واپس لینا چاہ رہی ہیں ان سرٹن سرکمسٹانسز کے، جیسے لوگ ملک کے خلاف لڑتے ہیں یا دہشت گردی میں انوالو ہیں، تو وہ چاہتی ہیں کہ آپ کی نیشنلٹی، اگر آپ ملک سے باہر ہماری فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں تو آپ کی نیشنلٹی بغیر نوٹس اسٹرپ کر دی جائے، بعد میں آپ کو اگر سائیک میں یا دوسری جو پو ایک ہے اس میں آپ کو ٹرائبونل میں اپیل کا حق دے دیا جائے۔ اس پہ ہیومن رائٹ کی آرگنائزیشنز اور جو سول لبرٹیز والے لوگ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اور آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ وہ برطانیہ نہیں ہے۔ برطانیہ تو سول لبرٹیز کا چیمپئن کر اپنے آپ کو گردانتا ہے، اور یہاں پہ ڈیو پروسیس، فیئرنیس، فیئر ٹرائل، اس کی بڑی بات ہوتی ہے، بازگشت ہوتی ہے۔ آپ اس طرح ایک آدمی کی، ایک شخص کی نیشنلٹی بغیر نوٹس کے اس طرح ختم کر دیں گے تو وہ تو ایک دم سے اسٹیٹ لیس ہو جائے گا، وہ کہاں جائے گا؟ اور آپ کو اگر اس کے خلاف کوئی خدشہ ہے تو اس کو چارج کریں، ٹرائل کریں، سزا دیں، سزا کے بعد آپ کے پاس اختیار ہے کہ اس کی نیشنلٹی لے لیں۔ تو لیکن یہ دنیا بدل رہی ہے، اس میں چیزیں بھی بدل رہی ہیں، تو میرے خیال میں اس میں پروپورشنلٹی لانی پڑے گی، مناسب عدالتی اوورسائٹ لانی پڑے گی، کیونکہ اگر آپ سیکرٹری آف اسٹیٹ کو یہ رائٹ، مادر پدر آزاد رائٹ دے دیں گے تو شاید اس رائٹ کو آربیٹریری استعمال کرنے کا خدشہ ہوگا، جس کے اوپر جوڈیشل اوورسائٹ یعنی عدالتی نظر ثانی نہیں ہوگی۔ برمنگھم میں پاکستانی لیجنڈ عطاء اللہ خان عیسی خیلوی نے کانسرٹ میں پرفارم کیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کانسرٹ میں برٹش پاکستانی نوجوان بھی عطاء اللہ کے گیتوں پر رقص کرتے رہے۔ مزید جانی عابد کاظمی کی رپورٹ میں۔ برمنگھم کے مقامی ہال میں عطاء اللہ خان عیسی خیلوی نے کنسرٹ میں پرفارم کیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد نے جوش و خروش سے شرکت کی۔ عطاء اللہ کے گیتوں سے نوجوان جھومتے اور رقص کرتے رہے۔ عطاء اللہ عیسی خیلوی کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مجھے خوشی ہے کہ برطانیہ میں موجود پاکستانی کمیونٹی کی تیسری نسل بھی سن رہی ہے اور ان جوانوں کے لیے نئے گانے تیار کر رہا ہوں۔ الحمدللہ بہت اچھا رہا، آج میرا چوتھا شو تھا، اور آپ نے دیکھا جس محبت سے میری بہنوں نے، بھائیوں نے، بچوں نے سنا مجھے، میری خوش قسمتی مجھے تیسری نسل سن رہی ہے اور وہ پسند بھی کرتی ہے، اتنی محبت کرتی ہے۔ یوکے میں بسنے والے بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں میری بہنیں، بھائی، بچے رہتے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کی محبت پاکستان کے لیے اسی طرح قائم رہے اور اپنے کلچر سے ضرور وہ اٹیچ رہیں۔ اس موقع پر منتظمین مرزا شریف، محمد ذوالفقار اور دیگر کا 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کے بعد لالا نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر برطانیہ میں بھرپور پرفارمنس دکھائی، جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ پاکستانی کلچر کے مطابق اپنی زبان میں لالا عطاء اللہ کو سن کر خوب انجوائے کیا۔ سب سے پہلے تو میں ٹریبیوٹ دینا چاہوں گا تراشی کو، جس نے اپنی زندگی میں 30 سال اس انڈسٹری کو دیے، انڈین انڈسٹری کو دیے، پاکستانی انڈسٹری کو دیے۔ اسپیشلی ان کی دوستی تھی اپنا لالا صاحب کے ساتھ، وہ آج ہم اس کو بہت زیادہ مس کریں۔ یہ میں نے آرگنائز کیا تھا ٹریبیوٹ
लाला जी का के यूके में, ताकि जिस शख्स ने हमें इतनी इंटरटेनमेंट दी है उसके लिए ट्रिब्यूट करना ऑर्गेनाइज़ किया जाए। एब्सोल्युटली हमें पूरे टूर में उनकी कमी महसूस हो रही है और मैंने तो स्टार्ट ही उनके पास जाके सलाम करके तो फिर हमने स्टार्ट किया। लाला को भी ले गए, हम भी लाला घर पे भी गए थे उनके फातिहा ख्वानी के लिए। सबसे पहले वहाँ गए थे, उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया है। आज इस शो से हमारे भाई अतर आशिक की याद आई, जिन्होंने शोबिस की दुनिया में इस काम का आगाज़ किया। और आज अताउल्लाह खान ईसा खैलवी साहब ने क्या ज़बरदस्त गाया और यहाँ बर्मिंघम की ऑडियंस अमेजिंग। आज अताउल्लाह का शो था माशाल्लाह, वन ऑफ द बेस्ट ब्रिलियंट शो, सोल्ड आउट शो था और VIP शो था। इसका अल्लाह ताला अताउल्लाह को बड़ी ज़िंदगी और सेहत दे और माशाल्लाह लाइव गा रहे हैं और सुपर डुपर शो जा रहे हैं पूरे UK में और वन ऑफ द बेस्ट शो इन बर्मिंघम। बहुत अच्छा शो था, बेहतरीन शो था और बर्मिंघम की क्राउड इज द बेस्ट क्राउड। बहुत अच्छा था, टुडे वाज रियली गुड शो, रियली एंजॉयड इट and अताउल्लाह इज अ रियली गुड लेजेंड। आज का बहुत ही खूबसूरत शो रहा और इतने लोगों को देख के पूरा टाइम हम लोग एंजॉय करते रहे, पूरी फैमिलीज ने बहुत आज एंजॉय किया। साल के बाद ये फंक्शन इस तरह के देखने को मिला है। Appreciated, you know, the show because I'm a fan of him for 40 years and I really appreciated, one of the best show I've ever seen. बेचैनियां समेट कर सारे जहां की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। What a great evening put together by Aurangzeb. He's put a great evening and it's lovely to have Ataullah Isa Khelvi back after years. An absolutely amazing feel. It takes me back to my childhood again. आज माशाल्लाह इतना अच्छा क्राउड था, इतना मज़ा आया हमें यहाँ पे शो करने का। मैं लाला जी के साथ 10 साल से हूँ माशाल्लाह। आज इतना मज़ा यहाँ पे आया, इतना शोर और इतना इंजॉय किया, लोगों ने इतना प्यार दिया हमें। मैंने 18 साल हो गए लाला जी ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ UK ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਢੋਲਕ ਤੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਮੇਰੀ ਕਿ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਡੀਅנס ਨੇ ਇੰਜੋय ਕੀਤਾ। बहुत एंजॉय किया है ताला का ये। I loved it. It was really, really good. I enjoyed myself. The first time I come here, it was really good. Amazing show Ataullah. We love Ataulah's shows हमेशा। 2 साल पहले भी आए थे तो हम गए थे ब्रैडफोर्ड and it was really, really nice. We really enjoyed it. शुरका का मजीद कहना था कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, इससे पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। कैमरा टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। स्पेन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह मनाई गई, जिसमें पीपल्स पार्टी के अहदेदारों और जियालों ने शिरकत की। तकरीब में भुट्टो ख़ानदान को शानदार सियासी और कौमी खिदमात पर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। स्पेन के शहर बार्सिलोना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों और जियालों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने टेलीफोनिक खिताब किया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुल्क की तारीख का मकबूल तरीन वज़ीर आज़म होने का एजाज़ हासिल है। वो न सिर्फ एक ज़ीरक और मुंझे हुए सियासतदान थे, बल्कि एक मामला फ़हम और बहादुर हुक्मरान भी थे। मुकर्ररीन ने कहा कि शहीद भुट्टो के दौर में मुल्की तरक्की के बहुत से मनसूबों पर काम हुआ, जिनमें पाकिस्तान का जोहरी प्रोग्राम, स्टील मिल, मईशत की बहाली, तलीमी अदारों का जाल, मेडिकल कॉलेज, अंग्रेजी खताबात का खात्मा और ज़रई इस्लाहात शामिल हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को खराज अकीदत पेश करते हुए मुकर्ररीन का कहना था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, उनकी पाकिस्तान के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। इस मौके पर शुरका ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनके खानदान को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को इरादे तस्लीम पेश करते हैं और ये ऐद करते हैं कि हम अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की क़ियादत में उनके मिशन को जारी सारी रखेंगे। उनके नवासे और मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के बेटे बिलावल भुट्टो की क़ियादत पे मुकम्मल एतमाद रखते हुए उनके मिशन को कामयाब करना है। आने वाले वक्त इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो साहब की क़ियादत दे विच अधूरे मिशन लेके उन पाया तकमील तक पहुंचाएगी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो एक नाडर, बेलौस, बाकमाल, इंतहाई काबिल, इंतहाई ज़हीन, जिसका आता लफ्जों में करना
मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है। तकरीब के आखिर में शहीद भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया और मेहमानों की तवाज़ो लजीज पाकिस्तानी खानों से की गई। शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन।